السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ کے؟ سب خیریت سے؟ دوستو آج میں آپ کے سامنے ایک ریسنٹلی ہانگ کانگ میں ایک واٹس ایپ پہ ایک میسیج بہت وائرل ہو رہا ہے، اور وہ میسیج جو ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ کرونا وائرس اور اس کرونا وائرس کو ختم کرنے کے لیے اس کے علاج کے طور پہ آپ قرآن پاک کھولیں، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ملیں گے۔ اور آپ ایسا کریں کہ میں آپ کو یہ میسیج سناتا ہوں، تو مل کے سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس پہ کچھ کمنٹس یا ڈسکشن کر لیتے ہیں۔ تو پہلے آپ یہ سنیں۔ برکاتہ گروپ میں آڈیو شیئر کی گئی اور ساتھ میں قرآن مجید سے نکلتا ہوا یہ بال دکھایا گیا پکچر میں۔ اس حوالے سے پھر پوچھا گیا کیا یہ درست ہے یا نہیں۔ عرض کرتا چلوں کہ یہ سلسلہ کافی عرصے سے چل رہا ہے اور آج کا نہیں ہے، کہ پہلے بھی مختلف انداز میں یہ سلسلہ بتایا گیا کہ قرآن مجید کھولیں، اس میں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک بال مبارک نکل رہے ہیں، اور اب اسے کرونا وائرس کا علاج بتا کے اس سلسلے کو شروع کر دیا گیا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا، انہیں ذہن نشین کر لیجئے۔ دیکھیے، ایک مسلمان کا ایمان ہوتا ہے کہ اس کی موت کا وقت اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے، اسے وقت سے پہلے کوئی مار نہیں سکتا، اور جب اس کی موت کا وقت آ جائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی کے علاوہ اور اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ تو اس وجہ سے جب مسلمان اس بات پر کامل یقین رکھتا ہے تو اسے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری چیز، ایک مسلمان زندگی سے زیادہ موت سے پیار کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ موت جیسے ہی آئے گی، ایک مسلمان اپنے کریم رب العالمین سے ملاقات کرے گا، تو موت ذریعہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کا، تو موت تو پسندیدہ ہے زندگی کے مقابلے میں۔ ہاں، ہمارا دین یہ ضرور ہمیں سکھاتا ہے کہ موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ جتنی زندگی اللہ نے دی اسے شریعت کے مطابق گزارنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب دعا کریں تو اس طرح دعا کریں، یا اللہ جب تک میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہے مجھے زندگی عطا فرما، اور جب میرے لیے موت بہتر ہو تو پھر مجھے موت عطا فرما۔ تو اسی انداز میں دعا کرنی چاہیے۔ تو موت تو پسندیدہ ہے زندگی کے مقابلے میں۔ تیسری چیز، قرآن مجید سے بال ڈھونڈنے کے بجائے ایک ایک ورق کو تلاش کر کے قرآن مجید کو پڑھا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے، اس سے فائدہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ قرآن تو وہ ہے جس میں مومنین کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ تو ہم قرآن کی تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ بیماریوں سے نجات بھی ملے گی اور رحمتوں کا نزول بھی ہوگا۔ تو کوشش فرمائیں ان میسیجز وغیرہ پر توجہ نہ دیں اور شکوک و شبہات اور وسوسوں کا شکار نہ ہو۔ قرآن پڑھیں، اللہ سے مدد طلب کریں، نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے، اسی کا حکم ہے۔ تلاوت قرآن کر کے شفا حاصل کیجیے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو اسلام کو سمجھ کر اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو، یہ مفتی شکیل صاحب ہیں ہمارے دعوت اسلامی سے، اور انہوں نے یہ فرمایا یہاں پہ، یہ جو بہت وائرل ہو رہا ہے میسیج، میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ ایڈ کر دوں۔ دیکھیں، جب مجھے یاد ہے کہ ہم سپارہ پڑھتے تھے، قرآن پاک پڑھتے تھے نا، 8 سال 9 سال ایج ہوگی، اس وقت بھی یہ میسیج بہت عام ہو گیا تھا، اور ہم نے سننے میں آیا کہ آپ گھر جا کے قرآن پاک کھولیں اور اس میں آپ بال مبارک پائیں گے۔ تو عرض یہ ہے کہ پھر اس زمانے میں ہم گئے بھی اور ہم نے جا کے دیکھا
گھروں میں، اور وہ قرآن پاک کے کسی نہ کسی سبب پہ پلک کا بال یا بال اپنے سر کا بال وہ ملا ہوا ہمیں وہاں پہ ملا. تو عرض یہ ہے کہ بعض دفعہ یہ چیزیں جو ہے مسلمانوں میں یہ تہمات وغیرہ بھی پھیلائے جاتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ یہ اصل میں اس میسج کا کوئی مقصد نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے کیوں ایسے یہ وائرل کیا ہے اور ان کے مقاصد کیا ہے. پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے خود اس میں جب فائنڈ آؤٹ کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا تو اچانک میں نے ایسے کر کے نا، ابھی بھی میری عادت ہے کہ میں یوں کر کے ایسے بعض دفعہ کرتا ہوں، یہاں پہ آنکھوں کو سکون ملتا ہے. تو یہ دیکھیں، یہ جو بال ہے نا، یہ اگر آپ قرآن پاک نیچے کھول کے بیٹھے ہیں نا تو یہ بعض دفعہ یہ گر جاتا ہے. اسی طرح بعض دفعہ بندہ ایسے کر دیتا ہے تو سر کا جو بال ہے وہ آپ کے قرآن پاک میں گر جاتا ہے اور آپ نے محسوس نہیں کیا اور قرآن پاک بند کر کے رکھ دیا. اب جب یہ میسج آپ کو ملا تو آپ لوگوں نے جب قرآن پاک کھولا تو کئی لوگوں کو وہ بال ملے گا تو وہ خواہ مخواہ اس میں وہ پتہ نہیں کس چیز میں پڑ جائیں گے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے کے بجائے عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو بس یہ ایک پیغام دینا تھا کہ اس چیز کا آپ خیال رکھا کریں. اور بس آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. اللہ حافظ.